اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ قوم، وہ جماعت، وہ فوج اور وہ ملک پاکستان جس کو اللہ نے غزوہ ہند کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب چاہے کوئی اس حدیث شریف کو مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہندوستان کے پنڈتوں، شودروں، دلتوں اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تمام ہندوؤں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ یہ ہندو پنڈت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آنے والے دور میں حضور کی حکومت نے دنیا میں قائم ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں کی طرح یہ سچ کو چھپاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہندوستان کے پنڈتوں کا بھی ہے، جن کی اپنی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن یہ اپنی ہندی قوم سے، اپنے شودروں سے، اپنے دلتوں سے اس حقیقت کو چھپایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ پر ہم آج حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تمام ہندوستان پر۔ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، ہم ان کو وہ باتیں یاد کراتے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مقابلے پر اگر وہ آنے کا فیصلہ کریں تو پھر ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے جب اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ہاتھوں رسوا کرے۔ ہم سچ کی دعوت ان کے پاس لے کر آئیں، اور انشاءاللہ وہ تمام ہندو جن میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، جو حق کو تلاش کر رہے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں نے، ان کے پنڈتوں نے ان کو حق نہیں بتایا، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر اللہ نے ان کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت لکھ دی ہے تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حق و باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مخالفت کرے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ ہندوستان کے پنڈتوں اور ہندوؤں کو آج ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اس بیان کے بعد ایک فقیر یہ پیغام آپ تک پہنچائے گا۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ان پر یہ حجت تمام کر دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا پھر اس کے نصیب میں بدنصیبی اور ذلت لکھ دی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواریں کریں گی۔ آئیے اب اس پیغام کو سنتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ خود ان کی اپنی کتابوں میں ان ہندوؤں کے لیے، ان پنڈتوں کے لیے بدنصیب بدترین عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت کریں گے۔ خود ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے سے ایک فقیر یہ اذان دیتا ہے اور یہ حجت تمام کی جاتی ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں کے اوپر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم اس حجت کو تمام کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین
حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد اطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى ورع الوراء سفره مقام الأهدية مقامه هو كافة للناس أمته خرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مسيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين شفيع المذنبين شفيع المذنبين الصلاة والسلام وعلى آله وأهله وأهل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ಶುಭೇ ಶೋಭನ ಮುಹೂರ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಾವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಕಲ್ಪ ಆನಂದ ಕಲ್ಪ ಕೂರ್ಮ ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲ್ಪ ವರಹ ಕಲ್ಪ ಶ್ವೇತ ವರಹ ಕಲ್ಪೆ ಪ್ರಳಯ ಕಲ್ಪ ಪಾದಮ ಕಲ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಲ್ಪ ನವಕಲ್ಪ ನಾಮ ಮಧ್ಯೆ ಷಷ್ಟಮಿ ಶ್ವೇತ ವರಹ ಕಲ್ಪೆ ಸ್ವಯಂ ಭವ ಸ್ವರೋಚಷ ಉತ್ತಮತಾಂ ಸಾರವತ ಚಾಕ್ಷುಷ ವೈವಸ್ವತ सूर्याग्नि ब्रह्मा रुद्रादीक्षा सावर्णिका रौच्या भौच्या चतुर्दशा मन्मन्त्राणां मध्ये सप्तमी वैवस्वत मन्वन्तरे यदुष्टरा विकर्मारका शालिवाहन विद्याभिनन्दना नागार्जुन कुल षट्चकर्णां मध्ये तृतीया शालिवाहन शके कृता त्रेता द्वापारान्ते द्वात्रेण षट्सहस्राणि वत् चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे पञ्चसहस्रादिवर्षे प्रथम मासे प्रथम मक्षे प्रथमे हनि त्रयोदश घटिका द्विजत वर्णन सप्त घटिका प्रथम प्राणायाम काले लक्ष योजन विस्तीर्णम जम्बूदीपे अतुलाओ विमला सत्कुल धवत कल्पतुरुक्षाय विन्यस्ता दैदीप्यमान रत्न सिंहासनस्यो प्रस्थिति यंत्रारासे चतुर्दशा वर्णवरन्तः सहस्र योजना विस्तार से पूर्व प्रोथा शेखरी कुर्ता ध्वज पताका योत योजनांता कदम वृक्षादीपी तस्या मंदारस्या प्रांते इंद्रा कसेरो तांबुर्गा बस्ती नागा सोमया गांधर्वा चारिणी भारतीता नववर्षात्मिक मध्ये भरतवर्षे भारता केम्पुषा लावर्ता क्रोभद्रा अस्मिका रमणिका मंदारनिका केतु मलाख्याद्य नवखंड मंडल मध्ये भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे श्रीमदादि विष्णु मश्चा कूर्मा वरहा नारसिंहा वामना भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध अवतार नंतरे कल्कि अवतार निवासी गृह समस्त देवता हरिहरो उभ्यात्मिका स्वरूप जगद्गुरु चरण सन्निधो आस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभुवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये आस्मिन् संवत्सरे शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्णा एवं गुणा विशेषण विशिष्टायां शुभतिथो ममोपात्थ दुरितक्षय द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूप परब्रह्मं प्रत्यार्थः प्रतः मध्यानिका सायं संध्या उपासिषे नमः 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 ओम शांति शांति शांति। ऐ भारतवर्ष के निवासियों सज्जनों, ये संत मुनीर शाह जो फ़कीर आपके सामने प्रेम की भावनाओं का पैगाम लिए हुए आया है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये युग जो है जिसमें तुम रहते हो यह कलयुग है। कलो पंच सहस्रांते जायते वर्ण शंकर। जब कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो वर्ण शंकर हो जाएगा। आपको मालूम है कि वर्ण शंकर हो चुका है। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा। शूद्र का काम ब्राह्मण कर रहा है, वैश्य का काम ब्राह्मण कर रहा है, क्षत्रिय का काम ब्राह्मण कर रहा है। तो पता चला कि ब्राह्मणों का जो काम था यजन याजन अध्ययन अध्यापन सब खत्म हो गया है। सब आज जो है दुशिक्षचा
क्रिया शून्यो निकृषा दीर्घगो पुनः चतवारा कर्म चंडाल जाति चंडाल उत्तमहा। ये सब कर्म चंडाल हो गए हैं, जाति चंडाल है उससे उत्तम हो गया है। इस ऐसे ज़माने में इस युग के अधिपति की ज़रूरत है जिसको पहचानना है। कलयुग में कल की अवतार की जो ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार तुम दुनिया कर रही है। ये कल की अवतार कौन है? वो एक ही ज़ात हस्ती है जिसको वेद प्रकाश उपाध्याय, रीडर ऑफ द संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने तुम्हें यह खुशखबरी सुनाई कि भारत निवासियों, हिंदुस्तान के रहने वालों, जिस कल की अवतार का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो जगत गुरु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अरब की सरजमीन में पैदा हो चुके हैं। हालांकि तुम्हारे पास इंतज़ार है, वो घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आएंगे। सजल जल दे हो वातवे गई कवाहा कर धुत करवालहा सर्वलोक कपालहा कलिकुल वनहंत सत्य धर्म प्रणेता कले तो कुशलवाहा कल की रूपहा सबूपहा। वो जगत व्यापी जगत गुरम जो है वो घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आएंगे। ये दौर टैंकों का दौर है, मिसाइल का, स्पेस के निज़ाम का दौर है। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आ गए। दुष्टों का संहार किया, श्रेष्ठों का परिपालन किया, दीन को तकमील किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। वेद प्रकाश ने तुम्हें अपनी किताब में यह खुशखबरी सुनाई कि हिंदुओं, अगर ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, हम भारत के रहने वाले मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार अवश्य मान लें तो एक बहुत बड़ा समाज हो जाएगा। मक्का और मदीना हमारा हो जाएगा, सारे दुनिया के मुसलमान हमारे भाई बन जाएंगे। जब हो जाएगा तो दुनिया के अंदर शांति स्थापन होगी, अमन कायम हो जाएगा। हम ये फुकरा कि तुम्हें दावत देते हैं, उस वेद प्रकाश के पैगाम को तुमने कबूल नहीं किया। आज जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो। बाबरी मस्जिद के नाम से हिंदुस्तान में तुमने फसाद किया। हालांकि रामचंद्र जी खुद फरमाते हैं, प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्तिज्योतिरूपकम अष्टांगे चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्ते जायनाति ब्राह्मणो न भवेस्यहि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी। अनेक दफा हनुमान ने राम से सवाल किया, ऐ राघो, मैं तेरे साथ होकर के तेरे धर्म को स्थापन करने के लिए लश्कर लेकर के रावण का मुकाबला किया। मैं उस परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूँ जो अविनाशी है। अगर मैं उसका स्टैचू बना लूँ लोहे का तो आग उसको जला करके पानी कर देती है। मैं आग की पूजा करूँ तो बारिश बरस करके उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है। अगर पानी की पूजा करूं तो सूरज की शुआओं से पानी वेपर बन के उड़ जाता है। यह दृष्टम तद नष्टम, जो कुछ देखता हूं वो सब खत्म होने वाला है। जो अविनाशी है, जो हय्यु कय्यूम ज़ात है, उससे मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूं? तो रामचंद्र जी कहा कि मेरे पास वो उसका कोई ये नहीं है, बल्कि जगत गुरु आने वाले हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होने वाली है। वो मक्के की सरजमीन में आएंगे। वो शंबल ग्राहम मुख्य ब्राह्मणस्या, ब्राह्मणों के आला खानदान में मक्के के मुतवल्ली के घर में पैदा होंगे। उनकी प्रार्थना जो होगी, जिसके करने से वो अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, हो जाती है। हर वो इंसान, चाहे मशरिक़ का रहने वाला हो चाहे मगरिब का रहने वाला हो, उस प्रार्थना करने से अल्लाह से मुलाकात होती है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, उसमें क़याम है, रुकू है, क़ायदा है, सजदा है। इसी को रामचंद्र ने कहा, प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्तिज्योतिरूपकम अष्टांगे चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्ति जायनाति ब्राह्मणो न भवेस्यहि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी। इन्होंने बताया कि क़याम, रुकू, कायदा, सजदा जिस इबादत में है वो जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रार्थना है, जिसको पढ़ करके इंसान अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मुलाकात कर सकता है। सलातो मिराजुल मोमिनीन लिखा है, ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरम। रहमानी सिफतों के हामिल, रहीमी औसाफ के मजहर, रहमानी ताकतों के हामिल, रहीमी सिफतों से मामूर, मालिकी औसाफ के मजहर, दायमी हयात वाले, लतीफ़ जिस्म के साथ सारे आलम में भरे हुए जगत गुरु हैं। यानी जगत गुरु जिनका जिक्र तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है और रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम बन करके तबलीग करे,
رحمان بن کے تبلیغ کرے، رحیم بن کے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کروائی، رنگ میں رنگین کیا، مالک بن کر کے مکے میں تشریف لائے، اور جو ہے آپ نے وہ لہ الملک و لہ الحمد کا نظارہ دنیا کو دکھایا۔ یہی تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ برہما کرتشیو سہسر نام سومرتنجا سوکشمتن جگت ویاپی جگت گرم وشنو وشسپتم دیوم دشت دراچار مردنم سمتی پرمانندم کل کیا وندے جگت گرم۔ ان کے والد کا نام وشنو عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام سمتی آمنہ ہوگا، وہ کل کیا وندے یعنی ماہی البطلان والاسلام ہوں گے، جگت گرو یعنی سرور عالم ہوں گے۔ اور آپ جو ہے دنیا میں جب تشریف لائیں گے آپ کو معراج نصیب ہوگی، آپ براق پہ سواری کریں گے، جس کو کہا کام دھینو کل کی واہاں نمبو۔ یہ ایلورا ایجنٹا کے غاروں میں 16 نمبر کے غار کے اندر جو ہے ایک تصویر لگی ہوئی ہے براق کی، اور لکھا ہوا ہے یہ کل کی اوتار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوگی۔ جتنی اوتار ہندوستان میں آئے، مسچا، کورما، ورہا، نارتموا، وامنا، بھارگوا، راگوا، کرشنا، بودھا، ان اوتاروں کی سواریاں بھی وہاں پہ موجود ہیں ایلورا ایجنٹا کے غار میں۔ لیکن ان کی تصویریں جو ہے اپنی سواریوں پہ سوار موجود ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لکھا ہوا جگت گرو کی سواری جو ہے، آپ جب معراج میں تشریف لے آئیں گے پہلے آپ کو براق ملے گی، اس کے بعد رف کی سواری ہوگی۔ پہلے براق جو ہے کام دھینو کل کی واہاں نمبو، جس کو مسلمان براق کہتے ہیں، اور تمہارے پاس کام دھینو کہا گیا ہے۔ تو دیکھو آج تم کو سمجھنے کی بات ہے، زبان کا فرق ہے۔ جگت کہتے ہیں عالم کو، گرو کہتے ہیں سرور کو، سرور عالم مسلمان کہہ رہے ہیں، تم اس کو جگت گرو کہہ رہے ہیں۔ جیسے پانی ہے، پانی کو آب کہا گیا، ماں کہا گیا، واٹر کہا گیا، جل کہا گیا، ایک ہی چیز ہے جس کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا۔ ایسے جگت گرو تم کہتے ہو کہ انتظار کر رہے ہو، وہ 14 سال پہلے سرکار تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے حق کا پیغام لایا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ انسانیت کو ایک وجود کے ذات بابرکت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر ایک کرنے کے لیے تشریف لائے، اور کہا کہ تمام انسان جو ہے اسی ذات پر ایک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ہندوستان کے برہمنوں، جب کوئی تمہارے گھر میں بزرگ ہے یا بچہ ہے یا کوئی بھی ہو آخری دم لیتا ہے تو اس پہ تم پانی ڈالتے ہو، 2 قطرے پانی ڈالتے ہو اور پڑھتے ہو ہا ہا ہو ہی۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم جنم ویکنٹ پراپنوتی جپے نام محمدم۔ تم تو پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہو، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ وجود کیا ہے۔ ہم وہ تمہیں اس اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ گرو کے معنی کیا ہے؟ اندھکار سے نکال کے پرکاش میں لائے۔ تو ہم وہ اللہ والے ہیں جو تمہارے اس اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں لا رہے ہیں۔ اندھیرے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اندھیرے میں ٹکر ہوتی ہے، اندھیرے میں 2 انسان لڑتے ہیں۔ تو آج جنگیں جو ہو رہی ہیں صرف اندھیرے کی وجہ سے ہیں۔ تمہارے دلوں میں اندھیرا ہے، تمہارے دلوں میں بغض کی آگ لگی ہوئی ہے، جو عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اس نفرتوں کو دور کر کے ایک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہونے کے لیے پنچ شانتی مارگ ہے۔ پنچ ایکو جگدیشورا، ایکو جگت گرو، سروا اوتار ستیا، سرو دھرم گرنتھ ستیا، سمتا سمیل پرارتھنا۔ یہ سمیل پرارتھنا جس کا ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے، شری رام تتو بودھا امرت کی جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر جو شلوک میں نے پڑھا آپ کے پاس، پرتھمم تارکم چیوا دوتیم دنڈمچتے ترتیم کنڈلاکارم، یہ سمیل پرارتھنا ہے۔ تمام نسل انسانی جو ہے کائنات جو بنی ہے، جس کو قرآن کریم کہتا ہے سنورم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم افلا تبصرون، جو کائنات ساری کی ساری ایک انسان کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ ایک انسان کا قتل، انسان کی ایک ہلاک کرنا جو ہے تمام عالم کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ تمام کائنات ایک انسان کے اندر ہے۔ تمہارے پاس بھی لکھا ہے آتما سمبھوتداکاشم آکاشاد وایو وایوراگنی اگنیراپہ تدبھوے پرتھوی پرتھو اوشدم اوشدادانم مندے رتسہ رتسے پرشہ، یعنی انسان کائنات کا پھل بن کے آیا ہے، یہ کائنات کا سردار ہے۔ اس کو جو ہے اس نور کی ضرورت چاہیے جس نور سے کائنات بنی ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ ادھیایتے تیج بھوتانی تسماد انم تدچتے اہم منم محمنم اہم منادو محمناد۔ جس نور سے کائنات بنی وہ ازلی، وہ ابدی ہے، وہ نور احمد، نور محمد،
نور محمود ہے جس سے کائنات بنی ہوئی ہے، تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نور کی طرف تم کو آنا ہے، اس نور میں آنے سے دنیا میں نجات ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے تو عرب کے اطراف کے جو یہودی تھے، عرب کے اطراف میں جو نصارہ تھے، عرب کے اطراف میں جو مجوسی تھے، عرب کے اطراف میں جو آتش پرست تھے، وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب ایک ہی ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے وسیلے سے آپ نے کیا کیا؟ یہودی کو، برہمن اور شودر کو، چھتری اور ویش کو ایک کر دیا۔ آج ہم ہندوستان کے رہنے والے برہمنوں کو، چھتریوں کو، ویشوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، جو تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے، اپنشدوں میں لکھا ہوا ہے، تمہاری گیتاؤں میں لکھا ہوا ہے، جس کو کبیر داس کہتا ہے، سورداس کہتا ہے، کل یگ میں کل کی اوتار، جیون نہیں تریلوک منڈانا، جیتی سورپ نرنجن نہیں پد پارنا، یعنی وہ کل کی اوتار جو ہے اس کلیوگ میں آ چکے ہیں، جو تمہارے پاس لے گئے کل پنچ ساسرانت جایتا ورن شنکر رہا، ورن شنکر ہو گیا ہے۔ تو دھرم قائم کرنے کے لیے، دین کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے وہ ایک ہی وجود ہے، چونکہ تمام عالم ایک مرکز پہ آ گیا ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے، کوئی ایک برہمنوں کا دھرم باقی نہیں رہے گا، شودروں کا کوئی دھرم نہیں آئے گا، بلکہ تمام نسل انسانی کو ایک کرنے والا ایک ہی وجود ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا برہما کرت شیو سہسر نام سومرتنجا سوکشم تن جگت ویاپی جگت گرم، وہ رحمت اللہ عالمین کا وجود ہوگا جو تمام انسانوں کو ایک کر دے گا۔ آج اس وجود کی طرف تم سب کو آنا ہے، یہ پیغام ہماری طرف سے تم کو ہے، محبت کا ہے، پریم کا ہے۔ اس پیغام کو اگر قبول کر لو گے، بھائی بن جاؤ گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، اور تم کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت سے آپ فرماتے ہیں، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا۔ آج عرش پر بیٹھنے والے سے ملاقات کرنا ہے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں دعوت ہے، قبول فرماؤ، اسی میں ہندوستان کی نجات ہے۔ اور تمہارا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بڑے ایٹم بم ہیں، بالسٹک میزائل ہیں، اگنی ناگ پرتھوی آکاش ہے، تو صاف لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، اس سے کامیابی نہیں ہے، کیونکہ پنچ بھوت آتمکم وسوم مریچی جلسن دیبھم کسیاپیہ ہو نمسکریا مہم ایکو نرنجنہ۔ یہ پنچ بھوت سے یہ جو بنائے ہوئے یہ ایٹمک ہتھیار، یہ بالسٹک میزائلز، یہ اگنی ناگ پرتھوی، یہ سراب ہیں۔ سراب کو انسان سمجھتا ہے کہ پانی ہے، وہ پیاسا مر جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، دین قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ستیگ آرم ہو گیا ہے۔ تم نے اگست 1943 میں جب دیکھا یدا چندرسیا سوریسیا تتھا تشی برہسپتی ایک راسو سمشیانتی تدا بہتی تتکرتم، یعنی کرتا یگ آرم ہو گیا جب چندر، سوریہ اور برہسپتی ایک راسی میں آ گئے۔ تم نے ستیگ منایا پورے ہندوستان کے اندر۔ ستیگ میں تو اخلاق کا منبع کھڑا ہوتا ہے، اخلاق قائم کرنے والا ہوتا ہے، قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نظر دکھانے والا ہوتا ہے۔ تم نے اس کو نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں ہندوستان سے اس کی ٹھوکروں کے نتیجے میں جو ہے برٹش چلا گیا، جس کی ٹھوکر میں رشیا کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، جس کی ٹھوکر کے اندر سارا یورپ جو ہے آج پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، جس کی معیشت ختم ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی ختم ہو رہی ہے۔ آج وہی پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ پیغام جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے۔ وہ کائنات کے مالک ہیں، انہی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم وہ تمہیں دعوت دیں، پنچاکشری منتر یہی ہے۔ تمہارے پاس جتنے بھی ہندوستان کے اندر ہیں، کوئی ایک لکیر مارتا ہے، کوئی 3 لکیر مارتا ہے، کوئی 2 لکیر مارتا ہے، کوئی بندو لگایا ہوا ہے۔ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم نے تقسیم کر لیا ہے، ایک برہمن جو ہے ایک لکیر مار رہا ہے، الف بنا ہے اللہ، کوئی ترشول لگایا ہوا ہے، للہ آ گیا، کوئی نقطہ لگایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم لگا لیا ہے۔ اور تمہارے پاس کلمہ موجود ہے، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے چھپائے ہوئے ہو، اس کو اپنے دلوں سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھگڑے ختم ہوتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اس ستیگ کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے، تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے،
तुम्हारी कालिज्ञान में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रुसिंदवरु रुम्मिखानरु यम्निखानरु केंपुरुषवरु तांबद मुखरवनु गजपति अश्वपति मेघपति देश देशद तुर्करु श्री वेंकटेश्वरी गुरु कुम्मी साल भंडार होड़ीदारू। कैसे रोकेंगे तुम जब सतयुग आरंभ किया है, 12 लाख मंत्र पढ़े हो, 12 लाख मंत्र ये पढ़े हो कि यागी आना है धर्म स्थापन करने के लिए, यज्ञ करने वाले कुर्बान होने वाले, वो कुर्बान होने वाले अब आने वाले हैं, वो कुर्बान होंगे, दीन के नाम पे कुर्बान होंगे। वो दीन का नाम क्या है? दीन इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो सलामती वाला दीन है। वो उतरेंगे तो उस पे कुर्बान होंगे, तुम्हें उस राह हक पे लाने के लिए कुर्बान होंगे, और वाकई तुम उस वक्त राह हक पे आना है। ब्राह्मणों, हिंदुस्तान के ब्रह्मज्ञ है तो ब्राह्मण, वो आने वाले ब्राह्मण को पहचान लो, आद्य ब्राह्मण को पहचान लो, जो जिसका प्रकट हो गया है, ज़हूर हो चुका है, वरना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुमने राम कृष्ण को नहीं पहचाना तो दुष्ट बन गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजमहिं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस जमाने में वेदों के पढ़ने वाले पंडित मौजूद थे, उन्होंने कंस का साथ दिया, कृष्ण का साथ नहीं दिया, दुष्ट बन गए। उनके साथ युद्ध किया कृष्ण ने, कौरवों को मुकाबला किया, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब वो कब्जा कर लिए तो बोले कि भगवान बन गए, सोने का स्टैचू बना लिया उनका। सोने के स्टैचू बनाने से कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि अधिपति को, हर जमाने के, उस जमाने के मालिक को पहचानो। ये कलयुग है, इसमें कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। उस वजूद को मानने से तुम्हें मुक्ति मिलती है, वेदों के पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। वेद वाक्यं लभो शास्त्रों प्रचिता ध्यान ने वर्तम सर्वदाहं वर्मितम जपस तपम वर्तम तीर्थम यज्ञोदानम तते वचा गुरु तत्वम विज्ञाया सर्वम व्यर्थम भवत्। ये तुम्हारे जप और तपस्या, यज्ञ और दान कबूल नहीं होते जब तक के जमाने के मालिक को नहीं पहचानते। और जमाने के मालिक एक ही वजूद है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसका तुम्हारी किताबों में जिक्र मौजूद है। उसको मान लेना ही आज मुक्ति है। सारी दुनिया में अमन कायम हो सकता है तो उस वजूद के नाम पे कायम होता है, जिसको तुमने इंतजार किया है। वो क्या है? वो जामिउल बहरैन वजूद है, तमाम नस्ल इंसानी को मरकज पे जमा कर रहा है, एक और नेक बना रहा है, जिसको तुम संगमनाथ कहते हैं। वो संगमनाथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उस संगमनाथ को अगर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सारे नरक में जाओगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उत्तर दिक्किंदूर यदु भरतारे दुम्मिसाले सुत्तित्तु डिल्ली या दीपांतर दुम्मिसाले कत्तल कविदनु कड़दाटा हो याल दुम्मिसाले रिक्तद हेणगಡು सुरस्थिति याल दुम्मिसाले ನಾಡನಾಯ ತಿಂದು ದಮ್ಮಾನೆ ತನ್ನಿದಾವು ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಹದ್ದು ಖಾಗಾಗೆ ತಿಂದು ಹಬ್ಬಾವು ಮಾಡ್ಯಾವು ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಅಳವೇನೋ ಹೊಕ್ಕು ಗಿಳಗಡಿ ಮರಿ ಮಾಡಿ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಎಂತಪ್ಪ ಅಳವಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹರಿದ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಈ ಮಾತು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಶ್ವಾನ ಶೋಕರ ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದು चंद्र सूर्यरु इरुववरेगे नरक तप्पदु। चांद सूरज जब तक बाकी है, जब तक तुम नरक में जलोगे, उस वजूद का इनकार करोगे। ये सब होने वाला है। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि इस बात को समझे, क्योंकि लिखा हुआ है मधु मंत्र व बल्ल सिद्ध पंडितानु चरके चरके कदकुंटू वैदाಳು करे करे ಎಲ್ಲದೆ ಚರ್ಕೆ ಚರ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಚರ್ಕೆ ಚರ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಾರು ಚರ್ಕೆ ಚರ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ದುರ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದು ಕುಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆದಗಾಡು ಬೆಚ್ಚಾದೆ ಸತ್ತಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೂರು ಹೋದಾರು ಮನಿಗಾಡು ಸುಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮದ್ದು ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪಂಡಿತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕದ್ಕೊಂಟು ಒಯ್ದಾಳು ಕರಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ಖಾನರು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊರೆಗಾಳನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಮರಿಸಿ ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ। ये सब होने वाला है, ये सत्य है, ये सच है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस सच को तस्लीम करना है। ये मौका आने न दो। उससे पहले ही वेद प्रकाश जो कहा है कि तमाम दुनिया के ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, भारत वाले जो है अवश्य मान लें कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तमाम दुनिया की ताकतें खत्म हो रही हैं। याजूज माजूज कूक विकूक जो है, गाग महागाग जो है, घाग में महाघाग जो है, सब खत्म होकर के एक ही शक्ति, एक ही ताकत दुनिया के अंदर गालिब है। वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर जगह मशरिक और मगरिब में इसी से नूर होगा, तमाम इंसान एक और नेक बन जाएंगे, और ये इंसान जो है अल्लाह ताला के मुलाकात के लिए मेराज नसीब हो जाएगा, उसका दीदार नसीब होगा। इसको पाना है तो आ जाओ, हमारी दावत को कबूल कर लो।
جھگڑے ختم کرو ورنہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تمہارے بھائی پنڈت جو تھے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، جن کو تم کشمیر کے اندر قتل کر رہے ہو، پنڈت تمہارے بھائی تھے، تمہارے بھائیوں نے کل کی اوتار کو مانا ہے، آج سے 700 سال پہلے مانا ہے۔ تم اپنے بھائیوں کا اوپر ظلم کر رہے ہو، ادھر یہودی اپنے بھائیوں فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں جو ہے عمر کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا۔ وہ فلسطینین جو ہے وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی نصارہ تھے جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ظلم سے کام نہیں بنے گا، یہ دور، یہ جب بھی زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، ایک ہی ہے، تم سب کو ایک کر کے چھوڑے گا۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اشچکرا، نودوارا، دیوانام، پورے ایودھیا، سب کو ایودھیا کی طرف جانا ہے۔ وہ ایودھیا جو ہے جہاں پر یدھ حرام ہے، جہاں جو مارنا حرام ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، اس کی طرف سجدہ کرنا ہے، ورنہ سب کی گردن توڑی جائے گی۔ وہ مکہ بھی ہے، کوئی آ کر کے دیکھ لے، جیسا ابرہا نے آ کر کے دیکھ لیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ایسے ہی جیسے اس وقت وہ ہاتھیوں کا لشکر لایا، آج ٹیکنالوجی ہے اور یہ ٹیکنالوجی بھی کچھ کام نہیں کرے گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈسٹرائڈ کرے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم لقاء فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ انقلاب ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ دنیا کے اندر وہ انقلاب آ گیا ہے، یہ حق کا انقلاب ہے۔ قل جاء وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ بك خير الخلق كل